بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہفتے کے بعد آپ احباب سے دوبارہ گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آئیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود شریف کا ورد اور ذکر، جن گھروں میں درود پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں کیا خاص ہوتا ہے، آج کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ تعالی درود پاک پڑھنے والے شخص پر انفرادی طور پر جو رحمتیں اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کا تو ذکر ہم کئی بار کر چکے ہیں، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ ذکر کریں گے ان گھروں کا کہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ان گھروں پر کس قدر نازل ہوتی ہیں۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر درود پاک کی کثرت ہوتی ہے، جن گھروں کے اندر درود پاک کی کثرت ہوتی ہے، جن گھروں کے اندر سارے افراد درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا کرم اور فضل جو ہے وہ کیسے نازل ہوتا ہے۔ دیکھیں، درود پاک جس گھر میں پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، وہاں سے ایک نور آسمانوں کی طرف ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ نور بلند ہوتا رہتا ہے جس کو سب ملائکہ عرش پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نور عرش پر پہچانا جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر سے یہ نور کی جو شعاعیں اٹھ رہی ہیں عرش کے اوپر تک، یہ گھر جو ہے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر درود کی کثرت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، وہ گھر جو ہے یہاں پر درود پاک کا ذکر ہوتا ہے، تمام لوگ تمام افراد گھر کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب اس گھر کی نشاندہی تو ذرا دیکھیے، ذرا غور کریں، دیکھیں کہ اگر اس بات پر کہ یہاں پر حضور کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر کے اندر ہوتا ہے، اس گھر کی جان پہچان، اس گھر کے اندر سے جو نور اٹھتا ہے عرش کی طرف جاتا ہے، پھر ملائکہ میں فرشتے جو ہیں وہ اس گھر کی رحمت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ گھر اوپر عرش پر پہچانا جاتا ہے اپنے نور کی وجہ سے۔ اور وہ نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ نور ہوتا ہے پیدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ذکر کرنے سے، جس کو سب ملائکہ سب فرشتے اس نور کو پہچانتے ہیں، اس گھر والوں کو پہچانتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس روشن گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں فرشتے۔ اس کے علاوہ اس سے بڑھ کر اور آپ لوگوں کو کیا چاہیے؟ اس گھر کے اندر درود پاک خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جنات جو ہے نا، فرشتے پھر پہچانتے ہی ہیں، لیکن جنات جو ہیں وہ بھی اس گھر کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، اور اس نور کو سب مخلوقات پہچانتی ہے، اس گھر کے نور کو، جس گھر کے اندر درود پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا تذکرہ فرشتے عرش پر کرتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس گھر کے اندر تمام افراد درود پاک پڑھتے ہوں اور ایک ساتھ فرشتے اس گھر کے تمام افراد کا ذکر کر رہے ہوں، اس سے بڑی خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بخت آوری کیا ہو سکتی ہے؟ اور میں آپ لوگوں کو اگر میری ذاتی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں تو میری درخواست ہے کہ گھر کے تمام افراد جو ہیں، چاہے تھوڑی تعداد میں چاہے زیادہ تعداد میں،
سارے گھر کے افراد درود پاک پڑھا کریں۔ یقین کریں ایک جو جان پہچان آپ کے گھر کی تمام افراد کی جو عرش پر بنتی ہے نا، اس کا پھر مقام ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہماری آنے والی تمام نسلوں کو درود و سلام کا عاشق بنائے۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ پاک آنے والی بھی ہماری نسلوں کو درود پاک پڑھنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیں یہ جو جس زمین پر درود پاک کا ذکر ہوتا ہے، ورد کیا جاتا ہے، وہاں پر تمام مخلوقات جو ہے وہ اس زمین کے اس حصے کو جانتی اور پہچانتی ہے، اور تمام مخلوقات کو آگاہ کر دیا جاتا ہے، اور سب کے دلوں میں درود پاک پڑھنے والے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو اپنے حبیب کا ذکر کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک پھر عرش تک اپنے ملائکہ کے اندر اپنے اس بندے کا جو ہے وہ ذکر کرواتا ہے، پھر فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ درود پاک پڑھنے سے روحانیت کے جو پرواز ہوتی ہے نا، جو ترقی ہوتی ہے آپ کی روحانیت کے اندر، اس کا تو پھر اس کی تو بات ہی نرالی ہے، وہاں پر تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ روحانیت کا سفر اپنے گھر سے ہی شروع کریں، اپنے گھر کے تمام افراد کو اس چیز کی ہم لوگ ایک دوسرے کو دعوت کیوں نہ دیں کہ تمام لوگ جو ہے گھر کی فیملی کے تمام افراد جو ہے وہ درود پاک پڑھا کریں۔ یقین کریں ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں نازل ہوں گی کہ آپ کے گھر پر، پورے گھر پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک تھوڑے کے اندر اتنی برکت نازل فرما دے گا کہ کسی چیز کی زندگی میں کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو گھروں میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اور تمام افراد پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، پھر صحیح ترغیب ایک دوسرے کو ضرور دینی چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک گھر والوں کے ایک دوسرے کے دلوں میں محبت اور الفت ڈال دیتا ہے، ایک عجیب اتفاق رہتا ہے آپ کی فیملی کے اندر، ایک محبت اور انس رہتا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ پاک ایک دوسرے کے دلوں میں جو آپ کا جو ہے وہ احساس ڈال دیتا ہے، اور پھر جہاں پر احساس ہو اصل رشتہ تو ہوتا ہی وہی ہے۔ جس رشتے کے اندر احساس ہو اور یہ ساری باتیں، یہ ان سے یہ محبت، یہ پیار، ایک دوسرے کے لیے الفت، اللہ پاک درود پاک پڑھنے والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر سکون ہی سکون ہوتا ہے، پھر امن ہی امن ہوتا ہے، پھر زمین کے اوپر بھی اللہ پاک آپ پر رحمت کی نگاہ فرما رہا ہے، اور عرش پر بھی فرشتے آپ لوگوں کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور آپ کو کیا چاہیے زندگی کے اندر، دنیا میں رہتے ہوئے اگر درود پاک کے صدقے آپ کو اتنا کچھ ملتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی حسرت جو ہے وہ باقی رہے گی۔ جب اللہ کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی ہے، جب میرے رب کے کرم کی نگاہ آپ پر پڑ جاتی ہے تو پھر سارے بیڑے ہی پار ہو جاتے ہیں، پھر کوئی حسرت باقی نہیں رہتی۔ اور گھروں کے اندر پڑھنے کا جو میں نے آپ کے سامنے ایک فضیلت سامنے رکھی کہ کوشش کی ہے کہ اس پہ غور ضرور کیجئے گا، اور اپنے گھر کے تمام افراد کو ضرور یہ دعوت دیا کریں کہ سارے لوگ گھر کے جو ہیں وہ درود پاک پڑھا کریں۔ بے شک ٹائم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اپنا اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیں، آپ لوگ درود پاک کو لازمی پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیا کریں، وہ بھی درود پاک پڑھا کریں۔ دیکھیں اللہ پاک اتنی رحمتیں اور کرم اور فضل آپ پر فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا سن اللہ کریم۔
اے میرے رب کریم، اے رب کائنات کے مالک، یا اللہ پاک حضور کا صدقہ جو بیمار ہے سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، یا رب العالمین جو بیمار ہے ان کو شفاء کلی عطا فرما، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اے میرے رب کائنات کے مالک، یا رب العالمین جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں موجود ہیں، اے میرے اللہ ان کو تندرستی عطا فرما، یا رب العالمین جن بہن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا کمنٹ میں دعائیں کے لیے کہہ رہے ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرما، اے میرے اللہ میری تمام بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بیٹے، بچے، بزرگ حضرات، والدین سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہم کو ایک وقت مقرر کرنے کی توفیق عطا فرما جن میں بیٹھ کر تنہائی کے ساتھ ہم درود پاک پڑھ سکیں، یا اللہ پاک ہمارے ٹائم ٹیبل میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، یا رب العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ مغفرت فرما، اے میرے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چل بسے ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما، اے میرے اللہ جن بیٹیوں بہنوں کی بیٹوں کے بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے میرے اللہ غیبانہ، اے میرے اللہ غیب سے رشتوں کی تلاش اور غیب سے مدد فرما، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، اے میرے اللہ درود فیملی جو ہمارے درود مائی لائف چینل میں جڑے ہیں ان سب کے گھروں میں برکتیں رحمتیں عطا فرما، اے میرے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، اے میرے اللہ جو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور لوگوں کو بھی دعوت دے سبسکرائب کرنے کی، اے میرے اللہ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرمانا، خاص کرم عطا فرمانا، اے میرے اللہ ہم کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے میرے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے میرے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ میں لازمی آمین لکھ دیجئے گا، اور کیا پتہ آپ کی ایک آمین بولی اور لکھی ہوئی ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر